Bismillahirrahmanirrahim. My students, today your teacher Hafiz Muhammad Ahmed Raza, instructor Life for Living subject پاکستان اسٹڈیز. آپ کو آج انشاءاللہ جو ہم نے لیکچر نمبر 3 ہے اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے. میں آنے والے تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے ویلکم کرتا ہوں آن لائن کلاسز صرف انٹرنیشنل کالج ہربنسپورہ کیمپس میں. لائف اینڈ لیونگ ٹو پاکستان اسٹڈیز میں انسٹرکٹر حافظ محمد احمد رضا لیکچر نمبر 3 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے. لیکچر نمبر 3 کی آؤٹ لائن سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. آؤٹ لائن میں جو میں نے لاسٹ ٹائم لیکچر نمبر 2 میں پڑھائی تھی وہ تھی افلاس کی مار. نمبر 2 تھا مسلمانوں کو جاہل بنانا. افلاس کی مار میں نے آپ سے بات کی تھی استمدادی بندوبست پر، صنعت اور حرفت کی تباہی پر، ملازمتوں سے محرومی پر، مفلسی اور نداری کی عمومی حالت پر. اس کے بعد میں اگر آپ سے آج جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے جاہل بنایا گیا، سب سے پہلے پسماندہ بنایا گیا، اوقاف کی ضبطی کی گئی، مطالعہ کا خاتمہ کیا گیا، عربی اور فارسی زبانوں کی تعلیم ختم کرنا، مسلمانوں کو تہذیب اثرات سے بیگانہ بنانا، مغربی تعلیم کا اجرا کرنا، کفر کے فتوے کا پروپیگنڈا کرنا، یہ تمام تر چیزیں شامل تھیں. میں آج آپ کے سامنے اس میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر آپ کو اس کا جائزہ احاطہ کر سکوں اور آپ کو کلیئر کر سکوں. چلیے آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں. جاہل اور پسماندہ بنانے کے لیے جو اقدامات انگریز حکومت کی طرف سے کیے گئے، کیونکہ مسلمان پاکستان ہندوستان کے اندر موجود تھے تو انگریزوں نے جب یہاں پر اپنا انفلوئنس سٹارٹ کیا تو تب مسلمانوں کو وہ جانتے تھے کہ مسلمان یہاں پر سب سے تعلیمی یافتہ اور مہذب قوم ہے. اور بشپ ہیبرڈ نے اس کی تصدیق بھی کی اور اپنے سفر نامہ میں اس بات کا اس نے جو ہے وہ ذکر بھی کیا کہ واقعی مسلمانوں کو تھا. ایک 1824 کے اندر اس نے ایک باقاعدہ ڈیٹیل ڈسکشن کی اور ایک سفر نامہ لکھا. سفر نامہ اردو کی ادبی تصنیف ادبی صنف ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جب وہ خودے کا حال کسی رائٹر کا اس علاقے کے لیے تو اس کو سفر نامہ کہتے ہیں. اس میں سفر نامے میں لکھا کہ 1824 مسلمانوں کو جاہل اور پسماندہ بنانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے ان میں 10 ذیل طریقے اختیار کیے گئے. پہلا اوقاف کی ضبطی تھا، دوسرا مدارس کا خاتمہ تھا، تیسرا عربی زبان فارسی زبانوں کی تعلیم ختم کرنا تھا، نمبر 4 پہ تھا مسلمانوں کو تہذیب سے بیگانہ کرنا، مغربی تعلیم کا اجرا تھا، پھر اس کے بعد کفر کے فتوے کا پروپیگنڈا تھا، تاریخ کو مسخ کرنا شامل تھا. یہ تمام اقدامات اس وقت کیے گئے انگریز حکومت میں مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو پسپا کرنے کے لیے. یہ اصل میں ہم انشاءاللہ آج اس کے اوپر ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے. میں صرف آپ کو آج کفر کے فتوے کے پروپیگنڈا تک پڑھاؤں گا، باقی ڈیٹیل ڈسکشن ہم انشاءاللہ ہم لیکچر میں کریں گے. سب سے پہلی چیز آپ کے ساتھ یہاں پہ میں شیئر کر لوں. اب اوقاف کی ضبطی کیا تھی، محکمہ اوقاف کے بارے میں تھوڑی سی باتیں ہم آپ سے کر لیتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو آپ کے پاس یہاں پر کچھ چیزیں نظر آپ کو آ رہی ہوں گی کہ 1818 میں ایک لارڈ تھے. لارڈ کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ میں آپ کو لارڈ کے حوالے سے کلیئر کر دوں. لارڈ، ٹھیک ہے، لارڈ از LORD. لارڈ اصل میں قائم مقام بادشاہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جیسے وائسرائے ایک قائم مقام بادشاہ کو کہتے ہیں، تو پھر جو وہاں پر لارڈ اٹیلیا ہے اس طرح سے وائسرائے بن کر، تو وائسرائے کا مطلب ہوتا ہے قائم مقام بادشاہ اور لارڈ اسی کو آنر کے طور پر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب لارڈ ڈلہوزی جو تھے انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی. انہوں نے ایک اوقاف کے لیے ایک جو ہے وہ قانون طے کیا گیا کہ اوقاف کی معافیوں اور لا اخراج زمینوں کا بحق سرکار ضبط کر لیا جائے. اب محکمہ اوقاف ایک دراصل ہزاروں علماء اور مشاہی کا شعبہ تعلیم سے وابستہ تھے، کیونکہ اوقاف ایک انسٹیٹیوٹ تھا جہاں پر جو ہمارے علماء تھے وہ جو ہے وہ علم بانٹا کرتے تھے، علم دیا کرتے تھے. دس از انسٹیٹیوشن دیٹ دے ٹیچ مسلم کمیونٹی. دس از دا انسٹیٹیوشن. اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں یہ کہا کہ اوقاف کو ضبط کیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ولیم ہنٹر کے بقول یہ یہاں پر انہوں نے بات کی ہے. ولیم ہنٹر کے بقول اس اقدام نے مسلمانوں کے نظام تعلیم کو تباہ اور غارت کر دیا. اس قانون نے مسلمانوں کے نظام تعلیم پر شاہ ضرب لگا دی، ایسی ضرب لگا دی کہ مطلب مسلمانوں کو کہ ان کو احساس ہو جائے کہ یہ لوگ غلط ہیں، ان کی غلطیوں پر نشاندہی کی. کیونکہ ان کو کہا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، واٹ از دس. مسلمان بچے بھی بڑے سیانے تھے، بڑے سمجھدار تھے، وہ جناب کہا کرتے تھے، انگریزوں کو جناب کہتے تھے. اب جناب کیوں کہتے تھے؟ وہ انگریز چھیڑتے تھے ہمارے مسلمان بچوں کو، اور مسلمان بچے بھی آگے سے شرارتی تھے، وہ چڑھتے نہیں تھے، وہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے بڑے حسن انداز کے ساتھ. وہ کہتے ہوتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ ہمیں جناب کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی بات کا ریگارڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہمیں جناب کہہ رہے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہی تو آنر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب مسلمان بچوں نے اس جناب کا مطلب کیا نکالا تھا؟ جناب کی جیم سے مراد تھا جاہل، نون سے مراد تھا نالائق، الف سے مراد تھا احمق اور بے سے مراد تھا بے وقوف.
ان چاروں چیزوں کا جو منبع تھا اسے کہتے تھے یہ جناب. تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ جناب جناب ماشاءاللہ, ڈگنیٹی, سر. ان سینس آف انگریزی یو کین سے ورڈ سر, اور اردو میں اسے کہتے تھے جناب. تو بڑے ہیپی ہوتے تھے کہ واہ جی واہ, مسلمان بچوں نے میں احترام دینا شروع کر دیا. بٹ اس کے بیہائنڈ ریزن کیا تھی اس سے کوئی بھی واقف نہیں تھا. اب یہ علمی جہت تھی نا جو کہ اس سے واقف نہیں تھے. مدارس کا خاتمہ کیا گیا. انہوں نے کہا جی کہ ایک افسوس اظہار ہے اس تباہی پر کہ تھامسن نے ایک بڑے پرانے نظام تعلیم کی اس تباہی پر سخت افسوس کا اظہار کیا. اس نے کہا زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ پرانے نظام تعلیم کو تباہ کرنے کا منظم طور پر شروع ہوا, اور ڈائریکٹر تعلیمات کو بار خوشی کے لیے ایسے لمحات ایسے لمحات میں ایسا آتے تھے جو ایک سال میں اور ایک ہی تحصیل میں 600 اور 700 دینی مدارس کے بند ہونے جانے کے باوجود اطلاع عبارت ہوتی تھی. ایک دن میں ایک سال میں 600 700 دینی مدارس بند ہو جاتے تھے. اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں. کیوں؟ ان کے لیے قانون بدل دیے گئے. ایک محکمے کو جو ہے وہ جہاں پہ آمدنی سے چلتا تھا, جس محکمے کی علماء کو تنخواہ دی جاتی تھی, محکمہ اوقاف کی, انہوں نے کہا کہ اب یہ اوقاف کے محکمے کی جو آمدن ہے وہ مولانا حضرات پر نہیں خرچ کرنی, بلکہ یہ ڈائریکٹ ہمارے پاس آئے. اس پر قبضہ کر لیا گیا. پھر فری میں تو کوئی بھی نہیں پڑھاتا. کوشش بھی کر لیں تو کتنا پڑھائیں گے یا ذریعہ معاش بہتر بنائیں گے. اب سارا دن پڑھائی میں گزار دیں گے تو کمائیں گے کب؟ جب کمانے جائیں گے تو پھر یقیناً جب کما لیں گے یا تو پڑھا لیں گے, دونوں میں سے ایک ہی چیز کریں گے. اگر پڑھاتے ہوئے کمائیں گے تو زیادہ آسانی ہوتی ہے. عربی فارسی زبانوں کو تعلیم ختم کرنا یہ بڑا ایک اہم نقطہ تھا. مسلمان صرف 2 زبانیں جانتے تھے. آپ کو یاد ہوگا میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ سے بات کی تھی کہ مسلمان 2 زبانیں صرف جانتے ہوتے تھے, عربی اور فارسی. اسی پر اختلاف تھا. انہوں نے فارسی بھی ختم کر دی, عربی بھی ختم کر دی, انگریزی رائج کر دی. اب مسلمان مذہبی لٹریچر زبانوں میں جتنا بھی تھا وہ سارا کا سارا عربی فارسی میں تھا. ان زبانوں کا شاندار ماضی محفوظ تھا. ان زبانوں کے ذریعے سے وہ عالم اسلام سے مربوط رہتے تھے, جڑے رہتے تھے, جڑیں مضبوط تھیں. 1835 میں مکالے اور بینڈنگ نے اپنے تعلیمی اسکیم نافذ کی. یہ بہت امپورٹنٹ MCQs ہے. کلاس اس کو پلیز آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے تیار کر لینا. اور عربی فارسی کی تعلیم کو یک قلم ایک مرتبہ میں کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اب اصل مکالے نے جو تعلیمی نظام پیش کیا مسلمانوں کو فرسودہ کر دیا. دیکھیں نا, مسلمانوں کی جو نئی نئی نسلوں کو اس دین سے, ان کے شاندار ماضی سے انہوں نے کاٹ کر پھینک دیا. سب سے پہلا, آپ کسی قوم کو تباہ کرنا اس کا ماضی چھین لو. تباہ کر دیا, اس کا ماضی چھین لیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ مکالے نے تو یہ بھی تجویز کی. اس نے کہا عربی رسم الخط کو ختم کرو اور یہاں پر رومن رائج کرو. اندازہ کر لیں اس قدر تعصب اور حسد کہ یار ان لوگوں کو کسی قابل ہی نہ چھوڑو, ان لوگوں کی ان کا ماضی چھین لو, تباہ و برباد کر دو. اب کیا ہوا؟ میں آپ سے کوشچن پوچھوں گا, ہاں جی بتائیں آپ محمود غزنوی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ ہاتھ کھڑا کر کے بولیں گے سر وہ تو لٹیرا تھا. کیوں؟ آپ کو انگریزوں نے کہا, انہوں نے آپ کی تاریخ بدل کے رکھ دی کیونکہ وہ خود رائٹر تھے. اب جو عربی اور فارسی میں تاریخ رقم تھی, اس تاریخ کو جب چینج کیا گیا تو پھر وہ مینیپولیشن شروع ہو گئی, مینیپولیٹ کیا گیا بری طریقے کے ساتھ. جہاں پر وہ ایک آپ نے وہ بڑی عجیب سے ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا, ہم دعا دیتے رہے, وہ دغا پڑھتے رہے. بات دعا کی ہو رہی تھی, وہ دغا سمجھتے رہے. محرم کی بات ہو رہی تھی, مجرم سمجھتے رہے. تو یہی ہوا. اس کے بعد جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے وہ سارے کے سارے اس سے بالکل قطع نظر وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جو تاریخ لکھی یہی ہے, کیونکہ اب میں 200 سال پرانے کسی بندے کو کیسے تلاش کروں جو میسر ہی نہیں ہوگا, وہ مجھے صحیح گائیڈ کر سکے گا. تو یہ کتابیں زندہ رہیں, مگر آپ ان کتاب کی حالت دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ ایک پرانی تحریر ہے. اس کے بعد دیکھیے گا مسلمانوں کے تہذیبی اثرات سے بیگانہ کر دینا. آپ یہ ذرا نوٹ فرما لیجیے گا کہ کسی قوم سے یہاں کی سرکاری زبان, کیونکہ مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے, تو سرکاری زبان جو تھی مسلمانوں کی وہ فارسی رہی ہے. راجپوتوں, مرہٹوں, سکھوں, علاقائی حکومتوں میں بھی سرکاری زبان فارسی ہی رائج رہی ہے, اور لوگوں نے اس پر بڑا ہی یہ کمپلیمنٹری طریقے کے ساتھ ہی چلتے رہے ہیں. پر کیا ہوا, ان کی تاریخ مسخ کر کے, ان سے ان کی زبان چھین کر اور ان کی تہذیب چھین کر, تہذیب سویلائزیشن چھین کر ان لوگوں کو تباہی کے دانے پر کھڑا کیا. اگر مسلمان ایک تباہی کے دانے پر کھڑے رہے, ایون مسلمانوں کے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی ذات کو بچانے کے لیے کوئی اقدام کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. وہ بیچارے پریشانی کا جو ہے ایک تذبذب میں, اضطراب میں جو ہے نا مبتلا رہے, جبکہ ایک غلط چیز تھی, ہوتی رہی, چلتی رہی, کرتے رہے, اس کے ساتھ معاملات طے ہوتے رہے. آج کے لیکچر کو میں طویل اس لیے نہیں کروں گا چونکہ میں نے آپ لوگوں کی اسائنمنٹ بھی چیک کرنی ہے. میں دیکھنا ہے کہ جو میں نے لاسٹ لیکچر میں پڑھایا تھا کوسچنس میکنگ آپ نے کی ہے کہ نہیں. میں انڈیویجولی آپ لوگوں سے پوچھوں گا بھی ابھی. تو اب لیکچر میں دیکھیں ذرا مغربی تعلیم کا اجراء ہے. اگر آپ اس پر ہم ڈیٹیل بات کرتے ہیں تو دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ ہندوستان میں مغربی تعلیم کا اجراء مسیحی مشینری کے ذریعے عمل میں آیا 1715 میں.
انہوں نے یہاں تک تعلیمی ادارے قائم کرنا شروع کر دی. آغاز کار میں صرف تو انگلستان کے مسیحی اداروں کو یہاں مدارس کھولنے کی اجازت تھی، مگر 1833 کے چارٹر میں برطانوی پارلیمنٹ نے دنیا بھر کے مسیحی مشینریوں کی اجازت دے دی کہ وہ ہندوستان میں آئیں اور اشاعت و مسیحیت کے مقدس کام میں ہاتھ بٹائیں. 1857 تک سارا کام انہی مشینریوں کے ہاتھ میں تھا. کمپنی کی حکومت نے کوئی تعلیمی ادارے قائم نہیں کیے تھے، وہ بھی انہی مشینری تعلیمی اداروں کی طرح ہر طرح امداد میں معاونت کرتی تھی. ان اداروں کا اصل مقصد عوام کو تعلیم یافتہ بنانے سے زیادہ ان کو مسیح بنانا تھا. دس از دا ویری امپورٹنٹ تھنگ. ایکچولی یہ انسٹیٹیوٹ جو مسیحوں کے یہاں پر قائم کیے گئے تھے، مسیحی برادری کے، اب دیکھیں نا، اصل میں دیکھیں ہر ایک کو یوز کیا گیا. میں پھر مذہب سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں. ہر ایک برادری کو یوز کیا گیا. انگریزوں نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی، ہندوؤں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی، سکھوں کو لڑانے کی کوشش کی، ہر طرح سے ہر لڑائی مسلمانوں کے ساتھ ڈلوانے کی کوشش کی. اب آپ نوٹ فرمائیں کہ مسیح بنانا تھا یہ ادارے، ان اداروں کا اصل کام مسیح بنانا تھا. اس کا مطلب کیا؟ حضرت عیسیٰ مسیح اور حضرت مریم کا مجسمہ نمایاں مقام پر نصب ہوتا تھا. پڑھانے والے اساتذہ بغلیہ پادری ہوتے تھے، وہ مذہبی لباس پہنتے ہوتے تھے، وہ سلیم نمایاں نظر آتے تھے. تعلیم کا آغاز مسیح دعا سے ہوتا تھا. نصاب تعلیم میں انجیل لازمی تھی، جس کے متعلق بنگال سیکرٹری ڈاکٹر فریڈرک ہالینڈ کی بیان دلچسپ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان، یہ والی بات انہوں نے کہی نا، وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کالج کلکتہ میں انجیل مقدس کی تعلیم اس قدر زیادہ ہے کہ انگلستان کے کسی پبلک اسکول میں بھی اتنی تعلیم نہیں دی. اس کا مطلب دس از اے ٹارگیٹڈ پروگرام، اٹس ناٹ ایکچولی دا، آپ کہہ سکتے ہو آسان لفظوں میں کہ یہ ایکچولی وہ نہیں تھا کہ پوری مطلب کمیونٹی کو جو ہے وہ انٹرٹین کرنا یا oblige کرنا یا مسیح برادری کو یہاں پہ امپوز کرنا. نو 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 نو، اصل میں مسلمانوں کی ڈومینیشن کو ہٹ کرنا یہاں پر ٹارگیٹ تھا. They just want to hit the domination of Muslim community, and they enforce the law as a cultural law in all subcontinent and all over the peoples. That's why we are just taking an acknowledgemently we are asking about this rules and regulations is completely against of Muslims. All rules are regulations making to for the Muslims community, against of Muslim community, and the all that type of the thinking they are, you can understand with the fight of the Muslims rights. So let me conclude. مجھے لگتا ہے کہ یہ بات تھوڑی سی ایک دل دکھا دینے والی ہے. آج کالجوں میں جو مسیح ولیوں کے نام پر رکھے جاتے تھے، سینٹ جان اسٹیفن کالج وغیرہ، درگاہ کے حضرت مسیح کا، ان کا مطلب مجسمہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا والی صلاۃ والسلام کا مجسمہ نصب کرنا. اللہ کے نبی ہی ہیں ہمارے نبی، ہمارا ہی ہم پر بڑا یقین ہے، اور الحمدللہ ہم 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام پر یقین بھی رکھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. پر یہ جان بوجھ کر تعصب پھیلانے کی کوشش کی تاکہ یہ لوگ باقی ہوں، جھگڑا کریں، لڑائی کریں، دنگا فساد ہو، اور ان دی لاسٹ ہم ان کو بتا سکیں کہ دیکھو دوز پیپل آر ناٹ ایلیجیبل ٹو ruling in this subcontinent, and they are not eligible, though all not are eligible to be fight the right of the Muslims community. اب ہم دیکھیں کہ آخری جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا شارٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں اس بات کو، کفر کے فتوے کا پروپیگنڈا کیا گیا. انہوں نے کہا بھائی، انگریزوں نے یہ بات پھیلا دی کہ مسلمانوں نے جناب کہا ہے کہ جی جو بندہ انگریزی سیکھے گا وہ تو کافر ہو گیا. آج تک ایسا کوئی فتویٰ پیش ہی نہیں کیا گیا. اس وقت کے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی 1824 میں فرماتے ہیں کہ مولانا عبدالحق لکھنوی نے یہ بھی بات بیان فرمائی، اپنے فتوے موجود ہیں کہ مسلمان پرتگالیوں کے دور سے مغربی زبانوں اور مغربی علوم سیکھ رہے تھے. پرتگالیوں کے دور سے وی آر جسٹ لرننگ اباؤٹ ڈفرنٹ نالجز اینڈ کلچرز. اب دیکھیں کہ آزاد مدارس بھی قائم کیے گئے. جب مشینریوں کے اثرات تھے یہاں پر تو آزاد مدارس قائم ہونے لگے. مثلا علی گڑھ کالج تو مسلمانوں نے وہاں شوق سے تعلیم حاصل کی. مولانا سید عبدالاعلی مودودی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ بڑی پیاری بات آپ فرماتے ہیں کہ بعد میں جب انگریزی دور آیا تو اس نے ہمارے قوانین کو بدلا، ہمارے معاشی نظام کو بدلا، ہمارے معاشرتی نظام پر بدترین اثر ڈالے. اسلامی تعلیم بالکل اس بات پر منحصر ہو گئی کھاتے پیتے لوگ مدد کریں تو اسلامی مدارس چل سکیں. حکومت ان مدارس کے تعلیمی یافتہ لوگوں پر رزق کے دروازے بند کر دیے. اس کے برعکس جو نظام تعلیم انگریزوں نے رائج کیا وہ مسلمانوں کے ذہن سے خدا اور اس کے رسول اور آخرت کے تصورات کو بالکل مٹا دینے والا تھا، اور رزق کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے تھے. مذکورہ بالا تدابیر کو ذہن میں رکھ کر سوچیے گا کہ کس انگریز حکومت نے ایک طرف تو قدیم مدارس بند کر دیے، دوسری طرف جدید مدارس بھی ایسے ماحول پیدا کیا کرایا کہ مسلمان آنے سے
رک گئے تھک گئے. انہوں نے کہا نہیں وی کین ناٹ گو ان دیٹ پلیس, کیونکہ یہاں پر ایکچولی میں ہندوؤں کو بھی عیسائیوں کو ہندو, مسلمانوں کو عیسائیوں کو مراٹھا سکھ, یعنی کہ کنورجن سٹارٹ, لڑائی کرا دی آپس میں. ان شارٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں, میرے بابا اکثر مجھے ایک ایگزامپل دیتے تھے, کہتے بیٹا میں نے 20 سال پہلے اپنے زمانے میں ایک پکچر دیکھی, وہ کیا تھا کہ جناب انگریز آئے ہندوستان کے اندر, اور انہوں نے کیا کیا کہ جناب تھے وہ انگریز, تو ایک مولوی بن گیا, ایک جو ہے وہ سکھ بن گیا اور ایک پنڈت بن گیا. تو جناب کیا ہوا, انہوں نے ایک نے مسجد سنبھال لی, ایک نے مندر سنبھال لیا, ایک نے گردوارہ سنبھال لیا, ایک نے چرچ سنبھال لیا. اب کیا ہوا جناب, وہ سارے کے سارے 2 نمبر تھے, سنگل, مطلب ایک بھی بندہ ایماندار نہیں تھا ان کے اندر. تو کہتے ہیں کہ بیٹا ایک دن کیا ہوا کہ جناب وہاں کے علماء جو تھے وہ ایک اپنا کماتے تھے, اپنا کھاتے تھے, لوگوں میں اتنا فیض بانٹنے والے نہیں تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ پھر کیا ہوا کہ ایک لوگوں کو پریشانی ہوتی تو وہ مولوی صاحب اپنی جیب سے پیسے دے رہے ہیں, وہ مسجد کا مولوی جیب سے پیسے دے رہا ہے, لوگ بڑے حیران, بڑے متاثر ہوئے کہ یار مولانا تو بڑے فراخ دل آدمی ہے. اب جب پیسے دے رہا ہے اس کی بات میں وزن بھی آ گیا, وہ جو کہے گا بت ہوتی تو اسی کی بولی جائے گی, تیرا کھاما میں تیرے گیت گاما, وہ بات آ گئی. پھر وہ ایسے ہی چرچ کے اس نے کیا, پادری نے شروع کر دیا, ایسے ہی سکھ مذہب کے جو تھے انہوں نے کر دیا گردوارے میں بیٹھ کر یہ کام, ایسے پنڈت. اب وہ چاروں کے چاروں انگریز تھے مگر حلیے بدل کر آئے ہوئے تھے. کیا ہوا جناب, سکھ نے کہہ دیا اوئے تم مسلمانوں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو, مولوی صاحب نے کہہ دیا اوئے تم سکھوں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو, جناب ہندوؤں نے کہہ دیا, پنڈتوں نے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو, چرچ مولوی نے کہہ دیا کہ تم فلانے کے ساتھ کیوں بیٹھ, لڑائی کروا دی, اکٹھے بیٹھتے. سارے معاملہ ٹھیک, تعصب نہیں تھا, سب اپنے میرے مذہب میں لگے ہوئے تھے, تبلیغ پازیٹیولی جاری رکھتے تھے, مگر تعصب نہیں, بیٹھتے اٹھتے اکٹھے ہی تھے, سب معاملات اکٹھے تھے. مگر اس تعصب کے بعد مسلمان, ہندو, سکھ, انگریز, جو انگریزوں نے یہ ڈمیاں پیش کی ہوئی تھی, بابا کہتے ہیں کہ اس فلم سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے اندر لڑائی نہیں تھی, سب اکٹھے, تمام مذاہب کے لوگ اکٹھے رہا کرتے تھے. مگر افسوس انہوں نے اپنے بندے تیار کیے, ان کو مختلف مذاہب میں بھیجا, اور بھیجنے کے بعد آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر لڑائی کروا دی. آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے اندر بے تحاشا کیٹیگری, عیسائیوں میں کیٹیگری, ہندوؤں میں کیٹیگری, اور مطلب سکھوں میں بھی کیٹیگری ہے. ان سے پوچھا گیا جی کہ آپ دفناتے ہیں کہ جلاتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے بابا جی کہتے تھے جو ٹھیک لگے کر لیا کرو, دفنانا دفنا دو, جلانا جلا دو. عیسائیوں کے اندر بھی کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں, کچھ لوگ بڑے ہی ایکسٹریم پر ہیں کہ یہ تو کرنا ہی نہیں ہے, کچھ بڑے پازیٹیولی ہیں ہمیں یہ بھی کر لینا ہے. ایسے مسلمانوں میں فرقہ وارث بہت زیادہ پھیل گئی. ایسے ہی ہندوؤں کے اندر جناب اونچ ذات کا, نیچ ذات کا, بڑی ذات کا, پھیکی ذات کا, کمزور ذات کا, فلانی ذات کا, یہ تمام معاملہ. تو کہتے ہیں یہ پکچر میں بیٹا ہم اپنی جوانی میں دیکھ چکے تھے, جو تم آج پڑھا رہے ہو اپنے بچوں کو, یہ ہم نے جوانی میں پکچر دیکھی تھی, اس میں یہ کہا تھا کہ انگریز نے 4 مذاہب کے الگ الگ لوگ بنا کر ہندوستان میں بھیجے, اور اچھا انہوں نے پھر الگ الگ باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا. لوگ آج بھی اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں. اب یہی حالات ہیں, آج بھی یہی حالات ہے. وہ کہتا ہے جی فلاں کافر, وہ کہتا ہے جی فلاں کافر, وہ کہتا ہے جی فلاں کافر. ان دی شارٹ کیا ہوتا ہے, ہم لائف اینڈ لیونگ کا اسٹینڈرڈ ہی بھول گئے ہیں کہ یار دس از ناٹ اکارڈنگ ٹو دا اسلام, this is all against of Islam, this is not a equal, quietly you can say another word, this is not a place where we can fight to the right of the Muslims. ہم فیس بک میں بہت بڑے اسکالر ہیں, ہم جو ہے ادھر ادھر چلے جائیں تو بہت بڑے اسکالر ہیں, نماز ہمیں پڑھنی آتی نہیں ہے, دعائیں کرنا ٹھیک طرح سے آتی نہیں ہے, وطر کے اندر ہم قاری صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر تو رکوع میں چلے جاتے ہیں بجائے کان کلوں تک ہاتھ اٹھانے کے. تو ہمارے اپنے معاملات اتنے خراب ہیں, اور فیس بک پر ہم سے بڑا اسکالر دین کا کوئی نہیں ہے, ہم سے بڑا کوئی انسٹاگرام پر جناب دین کا حامی کوئی نہیں ہے. جم مبارک ایسے پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے اللہ کے ولی سے کم نہیں ہے. میں تنقید نہیں کر رہا, میں بیٹا صرف اتنی بات کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جو چیزیں ہمارے بڑے دیکھ چکے ہیں کہ ساری انگریزوں کی چال ہے, آپ اس پڑھنے کے بعد اس لیکچر کو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہاں ہم لوگوں کے ساتھ تو یہ ساری گیم کی گئی ہے, ہمیں کیسے 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 ذلیل کیا گیا ہے. مسلمانوں کو ہٹا کے عیسائیوں کو پہلے اوبلائج کیا گیا, ان سے بات نہیں بنی تو پھر ہندوؤں کو اوبلائج کر دیا گیا, ان سے بات نہیں بنی تو پھر سکھوں کو اوبلائج کر دیا گیا. بٹ کس کو پسپا کرنے کی کوشش کی گئی 1857 کے بعد بھی دیکھ لیں, 1857 سے پہلے بھی دیکھ لیں, جتنے حکمران مارے ٹیپو سلطان سے پہلے اور ٹیپو سلطان کے بعد, بہادر شاہ ظفر سے شروع ہو جو ٹیپو سلطان تک, سب کے سب مسلم تھے. 1857 کے بعد بھی جو قہر ڈھایا وہ کس پر, مسلمانوں پر تھا. دس از اے ٹارگیٹڈ پروگرام, دس از اے ٹارگیٹ ٹو پلان آؤٹ ٹو آل دا مسلمس. یہ ہم لوگوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے پلان کیا گیا تھا بیٹا.
میں اس پر صرف اتنی ہی گفتگو کروں گا، میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. مجھے امید ہے کہ میرا آج کا لیکچر آپ کے پلے پڑا ہوگا. میں آج کے لیکچر کے حوالے سے آپ سے کچھ باتیں جو ہے وہ کر لیتا ہوں تھوڑی سی اور، تاکہ کلیئر ہو جائیں، تاکہ سمرائز کر لیں اس بات کو. جی بیٹا، میں نے کہا تھا مسلمانوں کو جاہل بنانے کے لیے، پسماندہ بنانے کے لیے انہوں نے کوشش کی، اوقاف کی ضبطی کی گئی، یعنی کہ وہ سارا پیسہ اپنے پاس خود دھرنا شروع کر دیا. مسلمان علماء کو اس میں سے 1 روپیہ بھی دیا گیا، ان کو بے روزگار کیا گیا. پھر مدارس کا خاتمہ کیا گیا، عربی فارسی زبان کو ختم کر کے وہاں پر انگریزی زبان رائج کر دی گئی. ہر مسلمان کے تہذیبی اثرات ہوتے ہیں، ان کا ماضی ان سے چھین لیا گیا، مغربی تعلیم کا اجراح کیا گیا اور اس میں انفورس کیا گیا، جس میں عیسائیت کو پروموٹ کیا گیا. عیسائی کلچر، وہاں پہ حضرت عیسیٰ کی مورتیاں لگا دی گئی، حضرت حسین کے مجسمہ مفچاتوں لگا دیا گیا. حضرت جو ہے عیسیٰ کی جو والدہ ماجدہ محترمہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مجسمہ تھا وہاں نصب کر دیا گیا. اور اس طرح کی بڑی ایسی چیزیں کی گئیں جس سے مسلمان، چونکہ ہمارے لیے حضرت عیسیٰ بھی وہی اہمیت رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ اللہ کے نبی ہیں، ہم ان کی دل و جان سے اتنی عزت اور اتنا ہی ایمان اور ہمارا یقین ہے، تو کیسے ہم ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے. مگر کچھ چیزیں ایسی کی گئیں جس سے عیسائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے، مگر افسوس کہ وہ کامیاب بھی ہوئے اس چیز کے اندر. مذہبی لڑائی کرا دی گئی. اب ایک بندہ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، میری اپنی کلاس میں کچھ بچے کرسچینٹی سے تعلق رکھتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ان سے نفرت کرنا شروع کر دوں. ارے بھائی، اسلام تو محبت کا دین ہے، پیار کا دین ہے. مگر ان لوگوں نے اس محبت اور پیار کے دین کو مس لیڈ کیا. مسلمانوں کو کہا کہ جاؤ سیکھو، جتنے تم تو ہر نبی پر ایمان رکھتے ہو نا، تو حضرت عیسیٰ کا ہی پڑھایا جا رہا ہے. مگر پڑھایا حضرت عیسیٰ کا جا رہا تھا، مگر ان کا نام استعمال کر کے غلط سے غلط باتیں ان کے نام سے منسوب کی جا رہی تھیں، جس سے آج بھی کئی کرسچن کے جو اصل علماء ہیں ان سے آپ پوچھیں تو وہ مانیں گے، ایگری کرتے ہیں کہ ہاں جی، حضرت عیسیٰ کا نام، حضرت مریم کا نام استعمال کر کے بہت سی چیزوں کو غلط پیش کیا گیا. تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے آج بھی اکابرین متفق ہیں، اکٹھے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے اس وطن عزیز کو بھی ایسے ہی مل جل کر آپس میں باہم محبت، ہمارے علماء کی بھی اور باقی مذاہب کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بھی بہتر کرے. ایون مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے کفر کا فتویٰ کہ جناب انہوں نے خود سے اپنا جو ہے وہ فتویٰ دیا ہے کہ جی جو انگریزی سیکھے گا وہ کافر ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. ہم تو 200 سال پہلے سے پرتگالی زبانیں یا اطالوی زبانیں سیکھ رہے تھے. اب انگریزی سیکھنے میں کیا دقت اور کیا پریشانی تھی؟ اسلام تو خود کہتا ہے آیات لأولی الالباب، نشانی عقل والوں کے لیے تلاش کرو. بیٹا آج کا لیکچر تھوڑا سا عجیب و غریب آپ کو لگا ہوگا، کیونکہ اس میں تھوڑی مذہب کی بات بھی تھی. جس کا جس مذہب سے تعلق ہے، جس کا جس مسلک سے تعلق ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کو لیکچر سمجھیے گا. میرا مقصد کسی مذہب کی جو ہے وہ توہین کرنا نہیں ہے، میرا مقصد کسی شخصیت کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. میں نے جو پڑھایا اس میں ایک بھی میرا لفظ نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو رائٹر کا پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے کہ جو رائٹر ہے اس نے بتایا کہ عیسائیوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا، سکھوں کو بھی، مراٹھوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، مگر الحمدللہ مسلمان ان کے خلاف نہیں گئے، نہ یہ مسلمانوں کے خلاف گئے. تیسری پارٹی نے تو بڑی کوشش کی، مگر اللہ کریم نے سب کی عزتیں رکھی، سب کو محفوظ کیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ایک اور نئی تیاری کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ اس کے بارے ڈیٹیل بات کریں گے.